آپ مسجد نبوی شریف میں طالب علم ہیں. پاکستان میں آپ نے اسٹڈی کہاں پہ کیسے شروع کی اور یہاں تک کا سفر کیسا رہا؟ جامعہ اشرف العلوم ہے، وہاں پہ ہمارے استاد سے حماد منور نفیسی حفظہ اللہ، ان سے میں نے قرات سلام قبول کی. باب قبا جو 5 نمبر دروازہ ہے اس کے اوپر مکتب ہے، ایک کلیۃ الحرم، ایک باقاعدہ یونیورسٹی ہے. پاکستان میں اس کا بہت کم لوگ ہوتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی. سبحان اللہ. میوزیم دکھانے والا، وزٹ کروانے والے کے پاس یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ میسج ہمیں دے، لیکن اس نے یہ چیز اور ایک مرتبہ لی 3 دفعہ اس چیز پہ یوں سمجھنے کی وعدہ لیا کہ آپ توحید پر قائم رہیں گے. پوری دنیا کے اندر میرے بھائی، پوری دنیا کے اندر اگر کوئی بلد التوحید ہے تو یہ سعودیہ ہے. یہاں پہ آئے گی وہ جو پاکستان اچھا پڑا ہوگا، یہاں پاکستان کم از کم اس فیلڈ کے ساتھ منسلک ہوگا. اس کے اسباق کیسے ہوتے ہیں، اس کے سبق جو ہیں، کلاسز کیسے اٹینڈ ہوں گی؟ چیئرز پڑی ہوئی ہیں مسجد نبوی کے اندر. جب آپ انٹر ہوتے ہیں 8 نمبر دروازے سے، اور اگر اس طرف سے قبلے والی سائڈ سے داخل ہو تو 5 نمبر دروازے سے 4 نمبر دروازے سے جب انٹر ہوتے ہیں تو چیئرز آپ کو ملتی ہیں. شام میں اس پہ دروس ہو رہے ہوتے ہیں. اصل میں وہ جو چیئرز ہیں وہ ہماری کلاسز ہیں. یہاں پر نیکی کرنے کا جیسے اجر زیادہ ہے، ایسے ہی گناہ کرنے کا گناہ بھی زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف نیکیوں کی نیکی زیادہ ہے اور گناہ پر آپ کو کچھ بھی نہیں ہے. کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے تھے اور کیسے 2 بچوں سے مسجد کی جگہ خریدی تھی، اور اس کے بعد یہاں پر کس طرح سے بنیاد رکھی تھی، اور کیا کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرین. اللہ کوئی زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے رستے سے گزرے نا، اس کے علاقے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، اپنے منہ پر کپڑا لے لو اور یہاں سے کوئی پانی نہ استعمال کرے، اور اگر کسی نے آٹا گوندا ہے تو وہ خود نہ استعمال کرے، جانوروں کو کرے. یہ آسمان تو وہی ہے، آسمان کو ہی بادل اڑتے پھرتے ہیں جی جی، لیکن آسمان تو وہی ہے جہاں سے جبرائیل نازل ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. بالکل بے شک ایسے ہی. یہاں پر جو لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں لوگوں کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے، اور ایون یہاں پہ آ کے وہ ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں اور کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. حالانکہ پہلی دفعہ تو جو بندہ آتا ہے اس کی تو کیفیت ہی ہو جانی چاہیے کہ جیسے وہ بالکل ختم ہو گیا. آپ جس کام کے لیے آئے تھے، آپ کا پروفیشن ہے، آپ کریں، لیکن جاتے ہوئے آپ نے کہا چلو جی جاتے ہوئے عمرہ بھی نپٹا لیتے ہیں. آسان لفظوں میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا ہے. اب انہوں نے نبی علیہ السلام کے یہاں پر آنے کے بعد اسلام قبول کر لیا. پتہ چل گیا اس ان کے چچا کو، چچا نے کہا یہ عیش و آرام، یہ آسائشیں میں سب چھین لوں گا. ٹھیک ہے چھین لو. سب کچھ مال کو ٹرائی بھی کی، جہاں تک تسلی کر سکتے تھے کی. پھر پوچھا، کہتے نہیں، نبی علیہ السلام پر ہر چیز قربان ہے، میری جان بھی لے رہا ہوتا، اسلام نہیں چھوڑ سکتا. کہ جسم پر جو کپڑے تھے وہ بھی اتار دیے اور بالکل برہنہ حالت میں ان کو گھر سے نکال لیا. کبھی کبھار بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے اندر زور زور سے چلانے کی طرح بولنے لگتے اللہ اللہ اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ دیا ایک دفعہ، تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، فرمایا عمر یہ اللہ کی محبت میں بولتے ہیں، ان کو نہیں روکا کرو. نبی علیہ السلام نے پہلے تو فرمایا کفن کے ٹائم پہ کہ عبداللہ کو نہلاؤ، جب کفن دینے لگو تو میرا کپڑا دے دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام ہے، اور کہا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت پوچھتے ہیں آپ کو کیا چاہیے، بتائیے میرے محبوب آپ کو کیا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، جبرائیل اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں مجھے کیا چاہیے. اچھا مغیرہ بھائی یہ بتائیں، دونوں حرمین میں سے، حرم مکی حرم مدنی میں سے کون سے امام جو آپ کو زیادہ پسند ہے؟ شیخ عبد المحسن قاسم وہ شخصیت ہیں، ان کا مطلب عمومی طور پہ ایک پاکستانی شیخ، ایک وہ بندہ جو حافظ ہو یا اس فیلڈ سے جڑا ہو تو وہ آئے گا نا تو وہ کہے گا کہ یار اس سے اچھا تو میں پڑھ لیتا. ان کی آواز کے اندر اتنا درد ہے اور یہ کیفیت ہے کہ اگر بندہ ان کے معنوں پر اور اس کے الفاظ پر قرآن مجید پہ غور کرے تو یقین جانے اس کا معنی کرے. اسی طرح اگر آپ بات کر لیں ادھر مکہ میں تو وہاں پہ نئے جو امام شیخ بدر الترکی شیخ، ان کا اگر نام لے تو ساتھ یاد آ جاتے ہیں. یاسر الدوسی، ان کا نام لے تو شریم صاحب یاد آ جاتے ہیں. وہ نام لے تو مطلب ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے اور سارے ہی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے.